ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اگر اللہ میں نستعینوں کا پسند تھی، وہ بھی وطر میں نہیں انہوں نے پڑھی، فجر کی نماز میں پڑھتے تھے جب قنوت پڑھی جاتی ہے اس میں اللہ قنوت نازلہ یہ جو ہے نا اللہ مہدنی، یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے جد امجد علیہ السلام سے سنی تھی، وطر میں پڑھتے تھے، مگر یہ بھی کوئی حکم نہیں ہو گیا کہ یہ پڑھو۔ کئی لوگوں کا آتا کہ انہوں نے جب کوئی حدیث شریف میں دعا پڑھی یا قرآن میں، انہوں نے کہا میں تو اپنی قنوت میں اس میں کو پڑھتا ہوں، ایک ٹکڑا میں پڑھ دوں، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، دعا آپ بھی لکھ رہے ہیں، قنوت الگ ہے، یہ سارے بندے نوٹ کریں، ایک ٹکڑا ہی پڑھوں گا، دعا لمبی ہے، رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی لی وانصرنی علی من بغی علی۔ اللہ میری مدد کرنا، میرے مقابلے میں جو دوسرا فریق ہے اس کی مدد نہ کرنا، میرے لیے تدبیر کرنا، میرے دشمنوں کے لیے کوئی تدبیر نہ کرنا، میرے لیے ہدایت کا راستہ آسان کر دے اور اس میں برکت دے، اور جو میرے خلاف ہیں، مجھ پر زیادتی کرتے ہیں، ان کے مقابلہ میری مدد۔ آگے بھی لمبی دعا جو اس راوی نے کہا یار مجھے اتنی پسند ہے میں اپنی قنوت میں یہ پڑھوں، یہ میں نے اس لیے کہہ دیا قنوت میں آپ کروڑ دعا بھی جمع کر سکتے ہیں۔ دیکھتے نہیں حرم شریف میں جب امام دعا کرتے ہیں پونا پونا گھنٹہ کرتے، قنوت کو کھلا کریں کہ عاجزی سے دعا، قنوت عاجزی سے جو دعا کریں گے وہ قنوت، اس لیے قل هو اللہ نہیں پڑھ، قل هو اللہ تو قرآن شروع کر دیا، دعا تو رہی نا۔ دوسری بات یہ مسجد میں سوال، یہ بالکل غلط بات مشہور ہے کہ مسجد میں سوال کرنا حرام ہے، لکھ کر بھی کئی لوگوں نے کہا مسجد میں سوال کرنا حرام ہے، حدیث پاک حضور کی طرف منسوب کر دی کہ جو مسجد میں مانگنے والے کو دے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 1 روپے کے بدلے میں اس سے 70 مانگے گا کہ آپ 70 ادا کرو تمہاری، کیوں مسجد میں دیا تھا؟ جھوٹ پر جھوٹ بولتے جاتے ہیں، کوئی اللہ کے رسول نے ایسی بات نہیں کی۔ سائلوں کے لیے حضور بھی کہتے تھے، سائل بھی کرتے تھے، باب السؤال فی المسجد، یہ ابو داؤد شریف میں نکال کر دیکھیں کہ مسجد میں ہی سوال کیا لیا اس، صرف یہ ہے کہ مانگنے والے بھی کچھ اللہ کا خوف کریں، ایک تو اگر کوئی واقعی حاجت مند نہیں تو سوال نہیں کرنا چاہیے، بڑا گناہ ہے، قیامت کے دن گوشت ہی نہیں ہوگا، خون بہ رہا ہوگا کہ تم کیوں مانگتے جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی داس بول رہا ہوں۔ جی میں پوچھنا تھا گھر میں فرض نماز ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے مگر خسارہ تو بہت ہے بھائی، 27 نمازیں چھوڑ کر یہاں تو ٹکے ٹکے پر جان دیتے ہیں کہ وہاں سے یہ نفع ہو رہا، وہاں سے، اگر 27 نمازوں کا ثواب ہو ایک پڑھنے سے تو اس کی بجائے ایک ہی نماز قبول کرنا گھاٹا تو بہت ہے، بڑی مشکل سے یہ جائز ہے، کوئی اتنا اچھا کام نہیں۔ اگر کوئی خاص مجبوری نہیں تو مسجد میں جائیں، وہاں اپنے ساتھیوں سے ملیں، کسی کی خبر لیں، کوئی آپ سے ملے، جی ٹھیک ہے تو دینا چاہیے۔ ایک بات تو جو ضرورت مند نہیں وہ سوال نہ کرے، دوسرا یہ کہ سوال کرتے ہوئے خیال کرے کہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں لوگ تو پریشان تو نہ کریں، تھوڑا صبر کر لے، جب فارغ ہو جائیں پھر اپنی بات سنا لے۔ پھر مسجد میں ہوگا کون؟ کال لیتے ہیں مولانا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جی مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا، جب امام عشاء کی نماز پڑھتے ہیں یا زور کی مغرب کی پڑھتے ہیں تو وہ قرات کرتا ہے پہلی 2 رکعت میں، جی تو اس کے پیچھے جو مقتدی ہیں وہ بھی الحمد شریف یا سورہ پڑھیں گے، اور جب امام چپ کر جاتا ہے آخری جو 2 رکعت آتی ہیں عشاء میں، 4 رکعت ہوتی ہے نا فرض کی، تو آخری 2 رکعت میں بھی پھر وہ سورہ یا الحمد شریف اس کے پیچھے پڑھے گا یا چپ رہے گا امام کے پیچھے؟ چلیں بات واضح ہوگی، ٹھیک ہے جی مولانا فرمائیے۔ کیا فرمایا؟ وہی سوال کر رہے ہیں کہ قراءۃ خلف الامام، امام کے پیچھے مقتدی پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا فرض میں، اور جہری کا بھی پوچھا ہے اور سری کا بھی پوچھا ہے۔ بھائی کیلو کال کا میدان تو ہے وسیع، 1400 سال سے یہ جھگڑا چل رہا ہے، ڈھیروں کتابیں ہر فریق نے لکھ لی ہیں، سب کے پاس کچھ نہ کچھ ہے بھی، مگر بات جو ہے نا انصاف کی اور حق کی وہ یہ ہے کہ جہری نمازیں جو ہے نا ان میں تو خاموش رہ کر امام کی قرات سننا، فاتحہ بھی اور دوسری سور بھی، یہی بہتر ہے، نہ گڑبڑ کرے، سنے توجہ سے، خضوع سے، انشاءاللہ جب وہ امام کی نماز کے فاتحہ کے بعد آمین کہہ دے گا نا تو ساری فاتحہ اس نے پڑھی دی۔ دوسری جو نمازیں ہیں جن میں آہستہ پڑھتا ہے ان میں الحمد شریف بھی پڑھنی چاہیے، جن رکعتوں میں امام ساتھ سورج ملاتا سورج سے بھی ملانی چاہیے۔ یہ انصاف کی بات ہے، جو بڑے بڑے حنفی اور ماوی مان گئے کہ جھگڑے کی بات الگ ہے، انصاف کی بات یہی ہے۔ باقی جو ہر نماز میں پڑھے مگر امام کو ڈسٹرب نہ کرے، اچھے طریقہ سے آہستہ سے پڑھ لے، گناہ وہ بھی نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے عبادہ بن صامت، ابو ہریرہ، ایسے چوٹی کے لوگ نا اونچی رکعتوں میں بھی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے، اس لیے کہا ہے نا منہ میں پتھر پڑے گا، بکواس، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، پڑھ بھی سکتے ہیں
مگر پڑھنا آرام سے ہے کہ امام کو نہ تنگ کرے، اور اگر نہ پڑھے بالکل کسی نماز میں بھی نہ پڑھے، تو ایسے بھی صحابہ کرام موجود تھے جو امام کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ جزء الافتراض میں مانتے ہیں کہ زید بن ثابت کاتب وحی، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر جیسے لوگ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے۔ ایک چوتھا گروہ بھی تھا جس کا مولویوں کو نہیں علم کہ وہ قرات نہیں کرتے تھے، یہ میں بتاؤں گا آج نیا ہی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم میں قدیر الدین بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ اچھا نماز عشاء کا میں نے پتہ کرنا تھا تھوڑا سا کہ اس میں جو وطر ہیں اس میں خانہ کعبہ شریف میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، جی بالکل، لیکن ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ سر دعائے قنوت کے لیے ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے ایسا طریقہ بتائیں اس کا، یعنی سنت طریقہ کیا ہے وطر کی ادائیگی کا؟ جی یہی سوال ہے نا آپ کا؟ یہی سوال ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم ادھر کرتے ہیں ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں نا، قنوت پڑھتے ہیں، تو لوگ عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ سوال ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی، یہ اس کے بارے میں تفصیل۔ یہی میری بھائی قیامت آئی ہوئی ہے کہ اگر کوئی دوسرا طریقہ کرے تو یہ لوگ اس کو اجنبی سمجھتے ہیں، یہ عجیب ہی کام، علم نہیں نا۔ آپ یہ سن لیں کہ قنوت جو وطر میں پڑھی جاتی ہے نا، اس کے بارے میں کہ وہ کیسے پڑھی جائے، خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، دوسروں کو تو چھوڑیں، ان کے اپنے مسلک میں 3 طریقے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہہ کے رفع یدین کر کے ہاتھ باندھ لو پھر پڑھو۔ ان کے شاگرد جو ہیں بڑے جو چیف جسٹس سے قاضی القضات امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں امام صاحب اب اس نے کوئی قرآن پڑھنا کہ ہاتھ باندھے، دعا کرنی ہے، اور دعا کی جاتی ہے ہاتھ اٹھا کر، اس لیے وہ کہتے ہیں سینہ کے برابر ہاتھ اٹھانا یہ ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے دلیل کی، تقی عثمانی صاحب بھی مانے کہ بات یار ٹھیک ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کوفہ میں یہ قنوت سیکھی ہے، تو ان کا جب آتا ہے کہ وہ قنوت میں سینہ کے برابر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے، تو کیا کرتے، مسئلہ ان سے لیتے، مرضی اپنی کرتے۔ اور تیسرا طریقہ جو ہے وہ امام صاحب کے دوسرے شاگرد امام محمد بن الحسن کا، کہ نہ اٹھائے نہ باندھے، لٹکا کر پڑے، جس طرح رکوع کے بعد جی السلام علیکم، لٹکائے رکھے اور پڑھتا رہے۔ جی السلام علیکم۔ جی مولانا، تو زیادہ بہتر تو آپ نے میری بات میں سے سمجھ لیا ہوگا کہ ہیں یہ سارے ٹھیک، نماز سب کی درست ہے، سینہ کے برابر اٹھا کر پڑھے تو زیادہ بہتر۔ نہ حضرت ابن مسعود، حضرت عمر دونوں سے آتا ہے کہ وہ یہ زیادہ اچھا۔ جی السلام علیکم۔ باقی جی وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا سر ایک تھوڑا جا پوچھنا سی جی کہ افطاری تو پہلے دعاواں کافی ساری منگیاں جاندیاں نے، جی جی، اگر سر صرف درود پاک ہی بار بار پڑھا جاوے تو وہ کیسا ہے؟ حضرت صاحب کو ذرا پوچھ کے آپ یہ بات سن لیں جی کہ یہ جو روایت ہے نا کہ ابن ماجہ میں کہ جب روزہ افطار کرتے ہیں اس وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ خود صحیح نہیں۔ بات میری سن لیں کہ یہ حدیث پاک جو ہے نا حضور سے ثابت نہیں ہوئی، یہ ثابت ہے کہ 3 دعائیں رد نہیں ہوتی جن میں سے روزہ دار کی دعا ہے، 15 گھنٹے اس کی رد نہیں ہوتی، اس لیے روزہ کے دوران دعائیں کرتے جائیں۔ آپ یہ بات یاد رکھیں تھی، وطر جو افطار کے وقت والی نا کہ روزہ دار افطار کے وقت جو کرتا رد نہیں ہوتی، ضعیف روایت ہے۔ یہ کہ روزہ دار مظلوم اور والد جو اولاد کے لیے دعا کرتا ہے یہ رد نہیں ہوتی، یہ پکی ہے۔ ثلاثہ دعوات مستجابات، تو سارا دن آپ کے لیے دعاؤں کا۔ مولانا اب جو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں یا مساجد کے اندر کچھ دروس القرآن کے اہتمام کیے جاتے ہیں، آخر میں 5-10 منٹ اس اجتماعی دعا کے لیے خاص طور پر مختص کیے جاتے ہیں کہ سارے روزہ دار مل کے دعا کریں۔ بس وہ ابن ماجہ کی ضعیف روایت کے لیے پھرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا وہ الگ بات ہے کہ درس ہوا اور سارا بعد میں مجلس ختم ہو رہی جی السلام علیکم۔ وہ الگ ہے، افطار کا اس سے تعلق نہیں، وہ تو جب بھی ہوگی کوئی مجلس جی فرمائیے۔ کر سکتے۔ جی میں نے آپ سے 2 سوال کرنے ہیں۔ جی کیجیے۔ سب سے پہلے تو مفتی صاحب کو کہنا وہ بہت پیارے لگ رہے ہیں آج، ماشاءاللہ۔ میری ٹوپی ٹھیک لگ رہی ہے بیٹا؟ اچھا اور ٹھیک ہے۔ اس کو بات کی کہ ہر وہ دلیل لے کر جو بھی بات ہوتی ہے اس پر یقین کرتے ہیں۔